أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم احد کی جنگ کا دوسرا حصہ جاری رکھیں گے۔ تمام جنگوں میں پہلا مسئلہ ہمیشہ مبارزت کا ہوتا ہے، یعنی ابتدائی حملے کے لیے آمنے سامنے کی لڑائی کا چیلنج۔ احد کی جنگ میں مبارزت طلحہ بن ابی طلحہ اور مسلمانوں میں سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی۔ طلحہ نے پورے جسم کا زرہ بختر پہنا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہاتھ اور اعضاء بھی ڈھکے ہوئے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ طلحہ نے لڑائی میں آتے ہی وار کیا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستعد تھے۔ انہوں نے فوراً تلوار کا وار ڈھال پر لیا اور طلحہ کے ڈھال سے ہٹانے سے پہلے بجلی کی رفتار سے جوابی وار کیا۔ چونکہ طلحہ کا پورا جسم رانوں تک زرہ بختر سے ڈھکا ہوا تھا، تو سیدنا علی نے موقع جانا اور پوری قوت سے ران کے نیچے حملہ کیا، اور یوں طلحہ کی ٹانگ کٹ گئی۔ طلحہ گر گیا اور اس کا جسم بے سود ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وار کرنے کے لیے آئے، لیکن طلحہ نے التجا کی کہ میں آپ سے رشتہ داری کے حق سے التجا کرتا ہوں، مجھے مت ماریں۔ اور چونکہ وہ ان کے کزن بھی تھے، تھرڈ کزن تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر رحم کیا اور مسلمانوں کی طرف لوٹ گئے۔ طلحہ بن طلحہ اسی دن مر گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فتح کے بعد مسلمان پوری طرح حملہ آور ہوئے، اور دشمن حملے کو برداشت ہی نہیں کر سکا۔ اپنی طاقت اور مسلح فوج کے باوجود وہ کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ دوسری طرف قریش کی خواتین بھاگنے پر مجبور ہو گئیں، جو اس ابتدائی حملے کی تباہ کن شدت اور مسلمانوں کی برتری کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین کا یہ چھوٹا سا علاقہ مسلمانوں نے بہت مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ وہ قریش کی کمزور تہوں سے گزرتی ہوئی گولی کی طرح آگے بڑھتے رہے۔ قریش کا جھنڈا اس وقت تک بلند رہا جب تک کہ جھنڈا بردار موجود تھا، لیکن باری باری تقریباً 10 افراد جو جھنڈا پکڑتے تھے وہ مارے گئے۔ ان میں سے پہلا طلحہ تھا، جسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی اور اسے مارا، اور ایک کے بعد ایک ان میں سے اکثر کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار ڈالا، اور وہ جھنڈا برداروں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ جب تمام جھنڈا بردار مارے گئے تو بالآخر جھنڈا بھی گر گیا، جسے عام طور پر فوج کی جنگ کے خاتمے کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور ظاہر کرتا تھا کہ ابتدائی لڑائی کتنی مؤثر تھی۔ اور ان میں سے اکثر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارے گئے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور انہوں نے بڑی بہادری سے حصہ لیا، اور ان کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سخت جنگ کی۔ جنگ کے شروع میں مسلمانوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور شیروں کی طرح لڑے۔ لیکن جیسے ہی دشمن جماعت جو تھی اس کے اوپر اتنا اٹیک ہوا تو ان کی ہمت ٹوٹنے لگی اور وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے قیمتی ہتھیار گرا دیے۔ سب سے قیمتی سامان اچھے ہتھیار اور زرہ بختر ہوتے ہیں۔ انہوں نے میدان جنگ میں اونٹ، خیمے، بہت سی رقم اور سامان سب کچھ چھوڑ دیا اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ پڑے۔ جب مسلمانوں نے دشمن کو بھاگتے اور اپنا سامان چھوڑتے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہو گئی اور ہم جیت گئے۔ چنانچہ انہوں نے جو زمین پر تھے انہوں نے تمام سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سمجھ لیا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، اور پہاڑی پر بھی حفاظت کرنے والے مسلمان تیر انداز موجود تھے، اور وہ نیچے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان نیچے مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو ان کو کافی اطمینان ہوا کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں۔ تھوڑی دیر تو انہوں نے انتظار کیا کہ ان کو بھی پیغام ملے کہ وہ نیچے آ جائیں، لیکن کسی نے کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ تو ان تیر اندازوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو آپس میں جھگڑنے لگ گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ آؤ اب ہماری باری ہے، ہم بھی جا کر مال غنیمت اکٹھا کریں، ہم بھی سامان لے لیں۔ دوسرے گروہ نے کہا، اور یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے، کہ نہیں نہیں، ہم ابھی نہیں جا سکتے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیر اندازوں کے کمانڈر تھے، انہوں نے کہا کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا؟ اپنی جگہ پہ رہو جب تک کہ ان کا حکم نہ آ جائے، ہم نیچے نہیں جا سکتے۔ اللہ کی قسم میں اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہلوں گا جب تک کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
حکم نہ مل جائے۔ اب اس ساری سچویشن کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 50 میں سے 1 یا 2 لوگ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب جنگ ختم ہو رہی ہے، چلو چلتے ہیں۔ تو وہ نیچے پہاڑ سے اتر گئے، پہلے ایک اترا پھر دوسرا، تقریباً 40 لوگ اتر گئے۔ اور یہ 50 میں سے جب 40 لوگ اتر گئے تو پہاڑ پہ کتنے رہ گئے؟ صرف 10۔ اور وہ 10 لوگ، انہوں نے کیا کہا کہ ہم اپنے نبی، اپنے قائد، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں بھولے، کچھ بھی ہو جائے ہم پہاڑی کی حفاظت کریں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ آ جائے۔ اور یہ جو ساری سچویشن ہے یہ سورہ آل عمران میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور جب تم اس کے حکم سے ان کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم میں جھگڑا کیا اور نافرمانی کی، اس کے بعد اس نے تم کو وہ چیز دکھا دی جس کو تم محبت رکھتے تھے۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے بعض آخرت چاہتے تھے، پھر اس نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تمہارا امتحان لے، اور یقیناً اس نے تم کو معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی جب مسلمان اس کے لیے دین کے لیے خالص تھے اور مخلص تھے، تو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی فرشتوں سے، اور ان کو وہ دیا جس کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن جب وہ کمزور ہو گئے، جیسے بھی جنگ احد میں کمزور ہو گئے اور لالچی ہو گئے، تو پھر ساتھ ہی مصیبت آ گئی۔ خالد بن ولید جو دشمنوں کی جو فوج کے کمانڈر تھے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ دشمنوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، وہاں کی کمانڈر تھے۔ تو وہ بہت زبردست کامیاب جنگی حکمت عملی بنایا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک تیر انداز موجود ہیں پہاڑ کے اوپر، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن جیسے ہی جاتے جاتے انہوں نے دیکھا کہ 40 تیر انداز تو پہاڑ سے نیچے اتر گئے ہیں اور اوپر تو بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے 100 سے لے کر 150 تک لوگوں کو ساتھ لیا اور پھر واپس حملہ کیا تیر اندازوں پر۔ تو جب عبداللہ بن جبیر نے دیکھا کہ فوج ان کی طرف آ رہی ہے، تو انہوں نے باقی 10 ساتھیوں کو کہا کہ وہ پھیل جائیں اور اچھی طرح مقابلہ کریں۔ باقی تیر اندازوں نے، جو کہ 10 رہ گئے تھے، انہوں نے دشمن سے پوری طرح لڑائی کی اور ان کے اوپر نشانے پر تیر پھینکے، لیکن وہ تو تعداد میں بھی زیادہ تھے اور اب ان کو وہ جگہ بھی مل گئی تھی۔ سو ایک کے بعد ایک تیر انداز خالد بن ولید کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوتا رہا۔ عبداللہ بن جبیر جو کہ ان سب کے لیڈر تھے، انہوں نے پہاڑی چھوڑنے والے تیر اندازوں کی بھاری ذمہ داری اپنے اوپر محسوس کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن پر پھینکنے کے لیے مزید تیر نہیں ہیں، تو انہیں اپنے نیزے سے ان پر حملہ کیا۔ انہوں نے ان میں سے چند کو زخمی کیا۔ جب ان کا اپنا نیزہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی۔ وہ اپنی جان کے آخری قطرے تک فوج کو روکنا چاہتے تھے۔ آخر کار دشمنوں نے انہیں چھلنی کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کیا اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ لیکن چند تیر اندازوں کی نافرمانی اور کچھ صحابہ کے لالچ کی وجہ سے کیا ہوا؟ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، پوری جنگ کا منظر بدل گیا۔ آج کی یہ قسط ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں احد کی جنگ کے کچھ اور مرحلے ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جب تک جزاک اللہ خیر، اپنی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یونٹی، اتحاد اور حکم کو ماننا کتنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين